خواتین کا تراویح کے لیے مسجد میں جانا کیا جائز ہے؟ خواتین کے لیے افضل تو یہ کہ گھر میں نماز پڑھیں، تراویح بھی گھر میں پڑھیں، لیکن اگر ماحول ایسا ہو، حالات ایسے ہوں، گھر میں تراویح چھوٹ جاتی ہے تو پھر کئی شرائط کے ساتھ باپردہ خاموشی کے ساتھ اندھیرے میں الگ راستوں سے جا کر مسجد میں اگر تراویح پڑھ کر واپس آ جائیں تو پھر اجازت ہے، افضل پھر بھی نہیں ہے لیکن اجازت ہے اس کی، لیکن بہتر یہ گھر میں پڑھیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ عید کی رات صبح صادق سے صدقہ فطر ہر اس آدمی پر واجب ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، کچھ بھی ہو تو صدقہ فطر واجب ہے۔ البتہ نابالغ بچوں کی طرف سے زکوٰۃ جو ہے ان کے جو والد ہوں یا کفیل جو بھی وہ ادا کریں، یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہو گیا اس کا صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ ہاں، عید کے دن سے صبح صادق سے پہلے اگر ایک آدمی فوت ہو گیا یا صبح صادق ہو گیا تو صبح صادق سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، لیکن صبح صادق کے بعد فوت ہوا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ جو شخص روزہ نہ رکھتا ہو اس پر بھی صدقہ فطر واجب، بالکل واجب ہے، صدقہ فطر اس پر بھی واجب ہے، اس کا بھی دینا ہوگا۔ اس کا وقت کیا ہے صدقہ فطر کا؟ کسی بھی وقت دے سکتے ہیں رمضان میں، البتہ بہتر وقت یہ کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کرنا لازمی ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ نہیں، جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ تراویح کسی وجہ سے رہ گئی ہیں، نہیں پڑھ سکے تو ان کی قضا کیسے کریں؟ تراویح کی قضا نہیں ہوتی، سنت ہے، سنت کی قضا نہیں ہوتی، اسی دن پڑھ لی تو پڑھ لی، رہ گئی تو پھر قضا نہیں ہوتی۔ تراویح کچھ رکعتیں رہ گئیں تو وطر سے قبل پڑھیں یا بعد میں؟ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت سے تراویح پڑھ رہے تھے، آپ کی کچھ رکعتیں رہ گئی تھیں تو امام کے ساتھ آپ وطر بھی پڑھ لیں، اس کے بعد جو رکعتیں آپ کی رہ گئیں وہ آپ پڑھ لیں۔ کچھ لوگ نماز تراویح نہیں پڑھتے، سن رہے ہوتے ہیں، آیت سجدہ سننے پر بھی واجب ہوگی کیا؟ جو لوگ پیچھے بیٹھے قرآن سن رہے ہیں، تراویح نہیں پڑھ رہے، اگر انہوں نے آیت سجدہ سن لی ان پر بھی آیت سجدہ تلاوت واجب ہوگا، وہ بھی سجدہ تلاوت واجب کریں گے۔ دعائے تراویح کے بارے میں بتائیں، کچھ پابندی سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ منع کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک دعا ہے، احادیث میں تو اس کا کہیں ذکر نہیں ہے اس دعا کا، البتہ لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازمی سمجھنا، اس کی پابندی کروانا، پابندی کرنا اور اس پر یہ کہنا کہ بھئی کیوں نہیں پڑھتے، یہ غلط بات ہے۔ ایسا کہیں اس کا اتنی تاکید کہیں نہیں ہے، حدیث میں اس دعا کا ذکر ہی نہیں۔ حافظ صاحب بہت تیز پڑھتے ہیں، ہماری تحیات پوری نہیں ہوتی تو کیا کریں؟ التحیات سے مراد ہے تشہد تک آپ نے پڑھ لیا ہے، یا اگر حافظ صاحب نے سلام پھیر لیا آپ بھی سلام پھیر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھ لیا ہے، اس نے سلام پھیر دیا، آپ بھی پھیر دیں، لیکن اگر تشہد تک پورا نہیں ہوا، اس نے سلام پھیرا تو آپ تشہد پورا کر کے سلام پھیر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہم حرم کی تراویح سنتے ہیں، تراویح کے بعد حرم کی تراویح سنتے ہیں، اپنی تراویح کے بعد اس میں آیت سجدہ سن لیتے ہیں تو کیا سجدہ تلاوت کرنا ہوگا؟ نہیں، سجدہ تلاوت تب واجب ہوتا ہے جب براہ راست آپ پڑھیں گے یا براہ راست کسی سے سنیں گے، ریکارڈنگ میں سنیں گے تو اس سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ حافظ نے آیت سجدہ پڑھی تھی مگر سجدہ تلاوت نہیں کیا، نماز مکمل کر لی۔ اگر آیت سجدہ پڑھی اور 2 رکعتیں اس نے پوری کر لیں اور سجدہ تلاوت نہیں کیا تو یہ 2 رکعتیں بھی دہرانی ہوں گی، ان 2 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا ہے اس کو بھی دہرانا ہوگا اور سجدہ تلاوت بعد میں اس میں دوبارہ پڑھ کے کرنا ہوگا۔ حافظ صاحب نے سجدہ تلاوت کیا اور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ لی تو کیا دوبارہ سجدہ سہو واجب ہوگا؟ نہیں، سجدہ تلاوت ادا کیا اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے، بھولے سے دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آگے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔